السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ ہماری ترجمہ و تفسیر کورس کی آج 5ویں کلاس ہے۔ گزشتہ 4 کلاسوں میں ہم نے کچھ مبادی تعریفات اور اصول بیان کیے تھے۔ قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے ہمیں امید ہے انشاءاللہ آپ نے ان کا اعادہ کیا ہوگا، انہیں ایک مرتبہ ضرور دیکھا ہوگا۔ آج سے ہم ترجمہ و تفسیر کی باقاعدہ کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن مجید کی ابتدا وحی کی ترتیب کے اعتبار سے بسم اللہ کے ساتھ ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب بھی آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر لیا کریں۔ اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے پیش نظر اپنی کلاس کا آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کر رہے ہیں۔ اعوذ، اس کا لفظی ترجمہ ہے میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ مانگتی ہوں، باللہ اللہ تعالیٰ کی، من سے، الشیطانی شیطان، الرجیم دھتکارے ہوئے۔ اور اس کا بامحاورہ ترجمہ بنتا ہے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں یا کرتی ہوں ایسے شیطان سے جو مردود یعنی دھتکارا ہوا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا۔ اس کے الفاظ کی توضیح اعوذ کلمہ تعوذ ہے، ایسا کلمہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے۔ باللہ، لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس کے تمام اسماء و صفات اسی ذاتی نام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ بہت سارے ہیں، بے شمار ہیں، جن کی اصل تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض نام گنوائے ہیں جن کی تعداد 100 یا اس سے کچھ اوپر بنتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام صرف ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے۔ اللہ، یہ اس کا ذاتی نام ہے۔ من حرف جر کہلاتا ہے عربی زبان میں۔ ایسے حروف ہیں بعض جو صرف کلام میں الفاظ کو ایک دوسرے سے ملانے کا فائدہ دیتے ہیں،
جب تک کوئی دوسرا کلمہ اس کے ساتھ نہ ملے یہ اپنا معنی خود نہیں دے سکتا۔ یہ عربی زبان کی اصطلاح ہے من کے تعلق سے۔ الشیطانی ابلیس کا نام ہے شیطان، اس کا لغوی معنی ہے دور ہونا، اور اس کا دوسرا ایک معنی ہے جل جانا۔ یہ دونوں معنی شیطان کے لفظ کے موجود ہیں۔ الرجیم رجم سے ہے، رجم کہتے ہیں کسی کو پتھر مار کر سنسار کرنا، جیسا کہ شریعت نے ایک سزا رکھی ہے، کوئی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت زنا کریں، ان کی سزا شرعاً یہ ہے دنیا کے اندر کہ انہیں ایک گڑھا کھود کر پتھر مار کر سنسار کر دیا جائے۔ اسی سے رجم ہے۔ رجیم یہاں معنی اس کا یہ ہے دھتکارا ہوا، دھتکار کر نکالا ہوا، مردود، راندہ درگاہ، سارے رجیم کے معنی ہیں۔ یہ ان سب کا لفظی اور لغوی ترجمہ بھی آ گیا، ان کا محاورہ ترجمہ بھی آ گیا، اور ان کے الفاظ کی توضیح بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ تلاوت کلام مجید سے پہلے تعوذ کا حکم۔ جب بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو تلاوت کرنے سے پہلے شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ضرور طلب کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر لیا کریں۔ تو لہذا اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ مذکورہ آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا ایک حق یہ بھی ہے کہ جب بھی اس کی قرأت کی جائے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ ضرور طلب کی جائے۔ تعوذ پڑھنے کے فوائد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو مختصر الفاظ میں تعوذ کہا جاتا ہے۔ جب بھی کہا جائے جی تعوذ پڑھ لیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ تعوذ پڑھنے کے فوائد میں سے سب سے پہلا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تعوذ پڑھنے سے انسان کو دو طرح سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل ہو جاتی ہے۔ نمبر ایک ظاہری پناہ، نمبر دو باطنی پناہ۔ ظاہری پناہ یہ ہے کہ بندہ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران شیطان کے وسوسوں اور جسمانی تھکاوٹ اور جو اس کے اوپر بیزاری کی کیفیات طاری ہوتی ہیں ان سب سے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اور دوسرا باطنی پناہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں فہم و تدبر اور اس سے ہدایات کے حصول میں بندہ ہر قسم کی فکری اور اعتقادی گمراہی سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ تو لہذا ہر دو اعتبار سے اعوذ باللہ پڑھنے کا فائدہ ہے۔ جسمانی تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی، شیطان وسوسے بھی نہیں ڈال سکے گا، اور بیزاری کی کیفیت بھی پیدا نہیں ہوگی، بلکہ انسان یکسو ہو کر مکمل متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ سکتا ہے۔ اور جب بھی درمیانے وقفہ میں یا دوران تلاوت شیطان حائل ہونا چاہے، وسوسہ ڈالنا چاہے اور حاوی ہونے کی کوشش کرے تو اس وقت بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اس سے بھی شیطان بھاگ جائے گا
اور جو اس وقت جو طاری ہونے والی کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح جب ہم قرآن مجید کا فہم حاصل کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تو اس میں بھی بہت ساری گمراہیوں کا احتمال ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے تفسیر بالرائے میں بتایا تھا۔ لوگ اپنی ذاتی آراء، ذاتی عقل اور اجتہاد کی بنیاد پر کچھ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو قرآن کے مسلمہ فہم، جو کہ تفسیر بالماثور سے تعلق رکھتا ہے، اس کے مطابق نہیں ہوتی، تو ایسے لوگ اپنی رائے کی وجہ سے، اپنے عقل کا غلط استعمال کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور گمراہی یقیناً شیطان کی طرف سے ہے۔ تو شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے فکری اعتبار سے بھی اور اعتقادی اعتبار سے بھی۔ تو جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے تو ہم شیطان کے شر سے فکری اعتبار سے بھی گمراہ ہونے سے محفوظ ہو جائیں گے اور اعتقادی اعتبار سے بھی گمراہ ہونے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ سب سے بڑا اور سب سے پہلا فائدہ ہے قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینے کا۔ اس کے بعد اس کی مختصر کچھ تفسیر ہے، اس کے کچھ نکات ہیں۔ شیطان انسان کا ازلی و ابدی دشمن ہے، اس کی دوستی ہر انسان کے لیے سراسر مہلک اور باعث گمراہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو دشمن ہی بنا رکھنے اور اس کے شر سے بچتے رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا اور کچھ ان کا جسم بنا لیا تھا، ابھی مکمل نہیں تھا، روح نہیں پھونکی گئی تھی، تو شیطان اس وقت سے ہی تجسس میں مبتلا تھا۔ اس کو فکر تھی کہ اللہ تعالیٰ کیا بنانے والا ہے۔ جب مٹی کا مجسمہ تیار ہوا تو شیطان اس کے اندر سے جا کے تلاش کرنے لگا اس کی کوتاہیوں کو، اس کی خامیوں کو، کہ آخر کیسے میں اس مجسمے کو کنٹرول کر سکتا ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تکمیل کر دی، اس مجسمے کی تکمیل کر دی اور اس میں اپنی روح پھونک دی، تو شیطان چونکہ گات میں تھا اور اسے یہ سمجھ آ رہی تھی کہ شاید میرا رتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس انسان کی وجہ سے کم پڑ جائے گا، تو اس کی دشمنی اس وقت سے ہی انسان سے شروع ہو گئی تھی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما لیا اور حکم دیا فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کا ایک مقام تھا فرشتوں میں، اس کے پاس علم تھا، اس کے پاس عبادت تھی اللہ تعالیٰ کی اتنی کثرت کے ساتھ کہ یہ فرشتوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا۔ تو جب سجدوں کا حکم ہوا فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا، تو ابلیس کو بھی حکم ہوا، مگر فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ رب العزت نے جب اس سے وجہ پوچھی کہ ما منعک ان تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا کہ آدم کو سجدہ کرے جبکہ میں نے تجھے اس کا حکم دیا تھا؟ تو کہنے لگا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو یہی وہ خامی تھی جو ابلیس نے تلاش کی تھی کہ یہ مٹی کی پیداوار ہے، میں آگ کی پیداوار ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، لہذا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، اس کے آگے نہیں جھکوں گا۔ تو وہیں سے ابلیس کی آدم علیہ السلام سے دشمنی شروع ہو گئی تھی۔ پھر اللہ رب العالمین نے ابلیس کو اسی وجہ سے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا تھا، فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ،
تو یہاں سے نکل جا، بے شک تو رجیم ہے، رجیم جو کہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے، رجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو رجیم ہے، یعنی تجھے دھتکار دیا گیا ہے میرے دربار سے، تجھے دور کر دیا گیا ہے میری رحمت سے، اور تو جلنے والا ہے، تو شیطان ہے، یعنی تو جلنے والا ہے، جلتا رہنے والا ہے، یعنی جہنم کی آگ تیرا مقدر ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تجھ سے بھی اور تیرے جتنے بھی پیروکار ہوں گے سب کو جہنم سے بھر دوں گا، سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو لہذا ابلیس کی صفت شیطان ہے، اور شیطان کا معنی ہے جلنے والا، تو یعنی ابلیس بھی جہنم کی آگ میں جلنے والا ہے، اور اس کے پیروکار تمام انسان بھی جہنم کی آگ میں جلنے والے ہیں۔ تو اسی لیے ابلیس کو بعد میں شیطان کہا جانے لگا۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو خبردار کر دیا تھا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم نے اس کو دشمن ہی بنا کے رکھنا ہے، اس سے دوستی نہیں کرنی، اس دشمن کو دشمن ہی سمجھنا ہے، اس کو دوست کبھی نہیں سمجھنا۔ بے شک یہ چاہتا ہے شیطان کہ تم بھی اس کی طرح سے جہنم میں جلنے والے لوگوں میں شامل ہو جاؤ، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ تو لہذا شیطان انسان کا ازلی و ابدی دشمن ہے، ہمیں اس سے دشمنی ہی رکھنی ہے، اس کو کبھی اپنا دوست نہیں سمجھنا ہے۔ یہ پہلا سبق ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا، اس سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہنی ہے، کبھی بھی اس کی دشمنی سے اپنے آپ کو غافل نہیں رکھنا، اور اس کی دوستی تو سراسر مہلک اور باعث گمراہی ہے، کہ جس شخص کا دوست شیطان ہو جائے اس کی ہلاکت میں پھر کوئی شبہ باقی نہیں رہتا، ایسا شخص یقینی طور پر جہنمی ہے۔ جو شیطان کو اپنا معبود بنا لے، یا ابتی لا تعبد الشیطان الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبد الشیطان، اللہ رب العالمین نے اپنے سوا جس کی بھی بندگی اس دنیا کے اندر کی جاتی ہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، اس کو شیطان کی بندگی قرار دیا ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے یہی بات کہی تھی، یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت مت کیجیے۔ حالانکہ ان کا والد جو ہے وہ بتوں کی عبادت کرتا تھا، مورتیوں کو پوجتا تھا، شیطان کی عبادت نہیں کرتا تھا، لیکن ما سوائے اللہ کے بتوں کی عبادت کرنا ہو، یا مورتیوں کو پوجنا ہو، یا قبر کو پوجنا ہو، یا درخت کو پوجنا ہو، یا کسی بھی شکل میں کسی بھی جنس کو پوجنا ہو، در حقیقت وہ شیطان کو ہی پوجنا ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے بنی آدم کیا میں نے تم سے اس بات کا عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو لہذا شیطان کو صرف دشمن ہی بنانا ہے، اس کو دوست نہیں بنانا کسی بھی صورت میں۔ اور جو شیطان کے دوست ہوتے ہیں گویا وہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں، اس کے شر سے بچتے رہنے کی تلقین فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے، اس کے شر سے بچتے رہنے کے لیے ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ دوسرا نقطہ اس اعتبار سے اس کے اندر یہ ہے کہ تخلیقی صلاحیت جو انسان کی ہوتی ہے، جو اس کی فطرت ہے، جیسے انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، تو تخلیقی صلاحیتوں کے مقابلے میں انسان شیطان سے کمزور ہے، مگر ایمانی صلاحیتوں میں انسان شیطان سے زیادہ طاقتور ہے۔
اور انسان کے پاس سب سے بڑی صلاحیت اللہ کی پناہ ہے، جس کے ذریعے سے وہ شیطان کے ہر شر سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ بظاہر شیطان کی بات درست ہو سکتی ہے، کیونکہ آگ ظاہر ہے ایک جلا دیتی ہے، بھسم کر دیتی ہے، اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ شیطان جن کے قبیل سے ہے، جن ہے، وخلق، شیطان جو ہے جن کان من الجن ففسق عن امر ربہ، شیطان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جن سے ہے، اس کی جو فطرت ہے وہ جنات کی فطرت ہے، یہ جنوں کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے وَخَلَقْنَا الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے جو اوپری شعلے ہوتے ہیں ان سے تخلیق فرمایا ہے، جو زیادہ حدت والے ہوتے ہیں، زیادہ گرم ہوتے ہیں، اس حصے سے اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو، جنوں کو پیدا فرمایا ہے۔ تو آگ کی قوت مٹی سے زیادہ ہے، لہذا اس اعتبار سے تو شیطان کی بات شاید درست ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کی طاقت کو اس آگ کی طاقت سے زیادہ بڑھا کے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیقی اعتبار سے انسان کو اگرچہ شیطان سے کمزور پیدا کیا ہے، اور شیطان کی ایک طاقت یہ بھی ہے، جنات کی اور شیاطین کی ایک طاقت یہ بھی ہے کہ یہ نظر نہیں آتے، اگرچہ یہ آپ کے ارد گرد بھی موجود ہوں تو یہ نظر نہیں آتے، تو ان کا نظر نہ آنا بھی ان کی ایک طاقت ہے، اگر یہ نظر آ جائیں تو یہ کمزور پڑ جائیں۔ پھر انسان کی طاقت زیادہ ہے شیاطین کی اور جنات کی طاقت سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ان کے اوپر حکومت دی ہے، اور یہ اختیار دیا ہے کہ اگر انسان چاہے تو شیاطین کو کنٹرول کر سکتا ہے، انہیں قید کر سکتا ہے، ان پر اپنی حکومت قائم کر سکتا ہے۔ بس ان کی طاقت اس حد تک ہے کہ یہ نظر نہیں آتے، تو لہذا اس اعتبار سے یہ اپنے آپ کو انسانوں سے زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر انسان کے پاس ایمان کی طاقت ہو، ایمان کی صلاحیت ہو، تو ساری دنیا کے شیاطین مل کر بھی اس ایک انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جسے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی طاقت سے نوازا ہو۔ لہذا انسان کے پاس سب سے بڑی صلاحیت اللہ کی پناہ ہے۔ جس شخص کے پاس اللہ کی پناہ ہو، سارے شیاطین مل کر بھی اس انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس کو اپنے شر سے گمراہ نہیں کر سکتے، اس کے اوپر کنٹرول حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس شخص کے پاس اللہ تعالیٰ کی پناہ موجود ہے۔ تو لہذا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ کی حصول کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرنا بڑے فائدے کی بات ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ کا حصول جو ہے یہ انسان کے اختیار میں اس اعتبار سے تو ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ کی پناہ کو حاصل کر لے، لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی انسانی طاقت کی بنیاد پر شیاطین پر کنٹرول حاصل کر لے گا تو ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ شیاطین پر کنٹرول صرف اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت اور اس کی پناہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کسی شخص کے لیے ذاتی اعتبار سے شیاطین پر کنٹرول حاصل کرنا یہ ممکن نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا راستہ سوا کفر اور شرک سے ہو کر گزرتا ہے، اس کے سوا کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ تیسرا اہم نقطہ اس کے اندر یہ ہے کہ ہر روز اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے مال و اسباب کو اور اپنی ہر محبوب چیز کو اللہ رب العزت کی پناہ میں دینا ضرورت ایمانی بھی ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، یعنی ہمیں اپنی کمزوری کا جو کہ تخلیقی اعتبار سے ہے اس کا اعتراف کرنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ شیاطین کا مقابلہ اور جنات کا مقابلہ صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، لہذا الحمدللہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت رہی ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے آپ پر بھی، اپنے اہل و عیال پر بھی، بچوں پر بھی، اور اپنے جو سامان و حفاظت کا ہوتا ہے اس پر بھی
اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ آگے انشاءاللہ وہ آیات وہ دعائیں ہم ذکر کریں گے۔ یہ روز کا ہر مومن کا، ہر مسلمان کا یہ معمول ہونا چاہیے کہ وہ خود اپنے آپ پر بھی دم کرے، اپنے اہل و عیال پر بھی دم کرے، شوہر ہے تو بیوی بچوں پر دم کرے، بیوی ہے تو اپنے بچوں پر، شوہر کے اوپر بھی دم کرے، اور اپنے جو مال و اسباب جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، ساد و سامان ہے، گھر ہے، دکان ہے، گاڑی ہے، کوئی بھی چیز آپ کی حفاظت کی ہے، جسے آپ کو محبت ہے، جس سے قیمتی ہے، اور لوگوں کی نظر بد لگنے کا اس پر خطرہ رہتا ہے، تو ہر اس چیز پر اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں شیطان مردود سے، اس لیے کہ سارا نقصان اور ساری نظر بد وغیرہ جو ہے یہ شیطان مردود کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس کی حفاظت صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ سے ہو سکتی ہے اور ایمان کی طاقت سے ہو سکتی ہے۔ اسی طرح شیطان سے صرف وہی بچ سکتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی میں دے دے۔ قرآن مجید میں کئی دلائل اس اعتبار سے موجود ہیں۔ خود شیطان اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ ما کان لی علیہم من سلطان، کہ جو اللہ کے خاص بنتے ہیں، الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے خالص بندے ہیں، خالص بندے ہیں جو تیرے ساتھ خالص ہیں، توحید میں، عقیدے میں، عبادات میں، ایمان میں، ان کو گمراہ کرنا شیطان کے بس سے باہر ہے، اور اس بات کا اعتراف خود شیطان کر چکا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ جو مومن بندے ہیں ان پر شیطان کا وار نہیں چلتا ہے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے بھی خود بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جو بھی میرا مخلص بندہ ہوگا اس پر تیرا وار نہیں چلے گا، ان کو تو گمراہ نہیں کر پائے گا۔ تو لہذا شیطان سے بچنے کے لیے سب سے بنیادی ہتھیار یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا مخلص بندہ بنا لے، اس کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو مخلص کر لے، خالص کر لے، اپنی توحید کے اندر بھی، اپنی عبادات کے اندر بھی، اپنے معمولات زندگی کے اندر بھی اس کا تعلق صرف اور صرف اس کے رب کے ساتھ ہو، کسی دنیا کی دوسری چیز کے ساتھ نہ ہو۔ مثال کے طور پر آج کل لوگ تعوذ کے طور پر، یعنی شیطان سے پناہ کے طور پر، یا لوگوں کی نظر بد سے پناہ کے طور پر، حفاظت کے طور پر تعویذ کا ارتکاب کرتے ہیں، تعویذ کو اختیار کرتے ہیں۔ کوئی کالے دھاگے باندھتا ہے، ہاتھ میں پہننا ہو یا پاؤں میں پہننا ہو یا گلے میں لٹکانا ہو، کوئی کڑے باندھتا ہے ہاتھ میں اور پاؤں میں یا گردن میں، یا کوئی کالا ٹیکا لگاتا ہے، یا کوئی اپنی سواری پر یا گھر پر یا کوئی بھی جگہ پر جوتا لٹکاتا ہے۔ یہ ساری احمقانہ چیزیں ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان چیزوں سے قطعی طور پر اللہ کی پناہ حاصل نہیں ہو سکتی، اور نہ یہ چیزیں انسان کو کسی صورت میں کہیں بھی کام آ سکتی ہیں، بلکہ یہ چیزیں انسان کو مشرک بناتی ہیں، مشرک۔ اسی لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی تمیمہ لٹکایا، تمیمہ کہتے ہیں دھاگا لٹکانا، باندھنا، کسی تعلق سے پڑھ کر اس پہ گرہ لگانا، اس کو تمیمہ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ بعض لوگ اہل بدعت خاص طور پر ایک دھاگا پڑھ کر باندھتے ہیں، اس پہ گرے لگاتے ہیں پڑھ کر، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اللہ کی پناہ حاصل ہو جائے گی، یا اس سے حفاظت ہو جائے گی، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ شرک ہے۔ اور شرک ہونے کی وجہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دی، من علق تمیمۃ وکل الیہ، جو شخص بھی تمیمہ لٹکاتا ہے، یعنی دھاگا لٹکاتا ہے یا کڑا لٹکاتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز لٹکاتا ہے، کسی بھی شکل میں ہو، تمیمہ کی کوئی خاص شکل نہیں ہے، کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، تو جو شخص بھی تمیمہ کرتا ہے وکل الیہ، اسے اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ معاملہ توکل علی اللہ کے منافی ہے۔ اگر بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، اللہ پر ہے، تو پھر انسان کو اللہ کی پناہ براہ راست طلب کرنی چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ذریعے سے، اور ان دعاؤں کے ذریعے سے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہیں صحابہ کو، اور خود بھی آپ اپنے اوپر بھی اور اپنے اہل و عیال پر بھی ان دعاؤں کے ذریعے سے دم کیا کرتے تھے۔ تعوذ
شریعت میں جائز ہے، تعویذ جائز نہیں ہے۔ تعویذ حرام ہے، تعوذ حلال ہے، بلکہ حکم ہے تعوذ کرنے کا۔ تو تعویذ کسی بھی شکل میں ہو یہ شرک ہے، اور ایسا شخص اسی تعویذ کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ ایک مومن ہے، وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ اس کی حفاظت کرے، اس کو نظر بد سے بچائے، اس کو نقصان سے بچائے۔ لیکن جو شخص دھاگے پر بھروسہ کرتا ہے، کڑے پر بھروسہ کرتا ہے، جوتے پر بھروسہ کرتا ہے، یا اس جیسی کسی بھی چیز پر بھروسہ کرتا ہے، تو اگر اس کی ذات میں کوئی صلاحیت ہے، دھاگے میں مثال ہے کوئی صلاحیت ہے، کوئی کڑے میں صلاحیت ہے یا جوتے میں صلاحیت ہے، اپنی ذات کے اندر فی نفسی ہی، کہ وہ شخص کو بچا سکے اس کی بیماری سے، اس کے نظر بد سے، دشمن کے شر سے، تو بچا لے۔ تو یقینی طور پر ان میں کوئی صلاحیت تو نہیں ہے، تو لہذا ایسا شخص اللہ کے اوپر بھروسہ نہ کرنے اور ان اشیاء پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے مشرک قرار پاتا ہے۔ بچوں کو اللہ کی پناہ میں دینے کا مسنون طریقہ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے لیے پناہ طلب کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارے بزرگ دادا جناب ابراہیم علیہ السلام بھی ان کلمات کے ذریعے سے اپنے بیٹوں یعنی اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ اس دعا کو دوبارہ سن لیجئے اور اسے یاد کر لیجئے۔ یہ دعا سب کو یاد ہونی چاہیے اور بہت ہی مختصر اور بہت ہی جامع ترین یہ دعا ہے، اور صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے ذریعے سے اپنی اولادوں پر، اپنے آپ پر دم کریں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ضرور ہوگا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ اس دعا کی عظمت یہ ہے کہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے نواسوں جناب حسن اور جناب حسین رضی اللہ عنہما، ان دونوں کے لیے انہی کلمات کے ذریعے سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، اور آپ کو یہ وظیفہ پہنچا جناب ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ آپ کے جد امجد جن کے نسب سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا نسب ہے، وہ بھی اپنے بیٹوں یعنی جناب اسماعیل اور جناب اسحاق علیہ السلام کو انہی کلمات کے ذریعے سے اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے۔ تو اس دعا کی بڑی عظمت ہے، کس اعتبار سے کہ یہ دعا اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھی دعا ہے، یہ دعا جناب ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا ہے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام اس دعا کے ذریعے سے اپنے آگے دونوں بیٹوں جو کہ وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں اور اسحاق علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، ان پر ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اپنے نواسوں پر یہ دعا پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ اس دعا کی عظمت کا ہمیں یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انبیاء کی دعا ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ، میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے، یعنی تمام وہ کلمات جو بھی اللہ تعالیٰ کے اللہ نے بیان کیے ہیں، جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، اللہ اپنے کلمات کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو تامتی تمام کلمات جو بھی اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اس کو جانتا ہے، ان سب کلمات کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں یا اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، من کل شیطان، ہر شیطان سے۔ اس میں جتنے بھی اقسام ہیں شیاطین کی، چھوٹا ہو بڑا ہو، شیطان اکبر ہو شیطان اصغر ہو، ہر قسم کا شیطان کسی بھی شکل میں ہو، اس کے شر سے، اس کے وسوسے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں، اس کے تمام کلمات کے ذریعے سے۔ وہامہ،
اور ہم زہریلا جانور جیسے بچھو ہے، سانپ ہے، یا ڈنک مار لیتے ہیں، یا کتا ہے کاٹ لیتا ہے، اس کا زہر بھی جسم میں پھیل جاتا ہے، کوئی بھی ایسا زہریلا جانور جو کہ انسان کے لیے موذی حیثیت رکھتا ہے اور اس کا زہر جو انسان کے جسم میں پھیل جاتا ہے، تو یہ دم اس میں بھی کفایت کرتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور اسی طرح وَمِن كُلِّ عَيْنٍ، ہر نظر بد سے، عین نظر بد، لامہ جو کہ نقصان پہنچانے والی ہے۔ تو لہذا یہ وہ چیزیں ہیں جن سے انسان عمومی طور پر ڈرتا ہے۔ ایک تو شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، ہر وقت انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی جائے۔ اور وہامتن، زہریلے جانور بھی بعض اوقات، کوئی کیڑا بھی ہوتا ہے چھوٹا سا، کاٹ کے چلا جاتا ہے رات کو سوتے وقت یا دن میں کسی وقت میں، کوئی مچھر ہے کاٹ لیتا ہے، اس کا بھی زہر اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ جو ہے انفیکشن انسان کے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ تو اسی طرح کوئی بھی موذی جانور اگر انسان کو کاٹ لے تو فوری طور پر یہ دعا پڑھ کر انسان اپنے جسم پہ دم کر لے، اور ساتھ ہی آگے انشاءاللہ حدیث آ رہی ہے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر بھی دم کر لے تو فوری طور پر اس کے زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے اور اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی نظر لگنے کا خطرہ ہو یا نظر لگ چکی ہو تو اس صورت میں بھی یہ دم کریں تو انشاءاللہ نظر بد کا جو نقصان انسان اٹھاتا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ اس شخص کو بچا لے گا۔ تو لہذا اس دعا کو یاد کر لیں اور اسے روزمرہ کے معمولات کا حصہ بنا لیں، اپنے آپ پر بھی، اپنی اولاد پر بھی، اور اپنے گھر بار پر بھی اس دعا کو پڑھ کے دم کیا کریں۔ پیدائشی بچوں پر دم کرنے کی قرآنی دعا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے پیدا ہوتے ہی چھوتا ہے، جس سے وہ بچہ چلاتا ہے، سوائے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ لو، انی اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، کہ میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اس واقعے کا پس منظر قرآن مجید کے اندر موجود ہے، سورۃ آل عمران کی یہ آیات ہیں۔ جناب مریم علیہ السلام کی والدہ نے منت مانی تھی، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى وانی سمیتها مریم وانی اعیدها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ انہوں نے منت مانی کہ میں اپنے جو پیدا ہونے والا بچہ ہے حمل ٹھہرنے کے بعد اسے تیری راہ میں وقف کرنے کی منت مانتی ہوں، تو اسے مجھ سے قبول کر لے، جو بھی پیدا ہوگا۔ بیٹے کی انہوں نے خاص ایک منت مانی تھی کہ بیٹا اگر تو مجھے دے تو میں اسے تیری راہ میں وقف کر دوں گی، تیری دین کی خدمت کے لیے اسے میں آزاد کر دوں گی۔ تو پھر بیٹی پیدا ہو گئی، تو بہرحال بیٹی بھی پیدا ہوئی تو اللہ رب العالمین سے پھر انہوں نے کہا انی وضعتها انثى، میں نے بیٹی کو جنا ہے، ولیس الذکر کالانثى، اور بیٹی جو ہے بیٹے کی طرح تو نہیں ہو سکتی، وانی سمیتها مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، یہ وہ دعا ہے پھر انہوں نے پڑھی تھی کہ میں اسے اور اس کی اولاد کو جو آگے ہونے والی ہوگی شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ دعا پڑھنا اپنے بچوں کے اوپر بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کا فائدہ کیا انہیں حاصل ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ بچہ جب بھی پیدا ہوتا ہے انسان کا، کسی کے بھی گھر میں پیدا ہو تو شیطان اسے چوکا مارتا ہے۔ یہ شیطان کی وہ دشمنی ہے جو تخلیق آدم علیہ السلام سے آج تک چلی آ رہی ہے، اس لیے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ وہ کسی صورت میں بھی بچہ ہو یا بڑا ہو اسے سکون سے نہیں رہنے دیتا۔ ہر پیدا ہونے والے بچے کو شیطان ایک چوکا مارتا ہے یا چھوتا ہے، اس کو عربی زبان میں مس کہتے ہیں، یعنی ایسا چبونا ہوتا ہے کسی چیز کا جس سے بچہ اس کی تکلیف سے روتا ہے، چیختا ہے۔ پیدا ہوتا ہی بچہ جو چیختا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ شیطان اس کو چبوتا ہے کوئی چیز اپنے وسوسے کے ذریعے سے، تو لہذا بچہ اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے اور چیختا ہے، بچہ چلاتا ہے۔
سوائے دو کے، کیونکہ ان کی والدہ نے یہ پہلے ہی دعا پڑھ لی تھی، مریم علیہ السلام کی والدہ نے یہ پہلے ہی دعا پڑھ لی تھی کہ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، میں اس مریم کو بھی اور اس کے آگے ہونے والی نسل، یعنی اس کے بعد پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے، ان دونوں کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی وجہ سے، اس دعا کی برکت سے مریم علیہ السلام کو بھی اور ان کے بیٹے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شیطان کے چھونے سے محفوظ کر لیا تھا۔ تو یہ دعا بڑی اہم ہے، خاص طور پر حاملہ عورتوں کے لیے۔ جب ان کا حمل ہو اور وہ حاملہ ہو اور ڈیلیوری کا وقت قریب آئے، وضع حمل کا وقت قریب آئے، تو اس دعا کا کثرت سے ورد کریں۔ اس دعا کے ورد کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پیدا ہونے والے بچے کو شیطان کے چھونے سے اور تکلیف سے محفوظ رکھے گا۔ یہ اس دعا کی برکت ہے۔ تو لہذا یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے اور اسے بطور دعا یاد بھی کر لیں، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ اسی طرح کثرت وساوس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کی دعا۔ شیطان انسان کے اوپر مسلط ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس کے کاموں میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے بہکانے کی ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہے، کیونکہ اس کا یہی اعلان ہے اور اسی بات کی اس نے قسم کھائی ہے، قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ اے اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم ہے، میں ان سب کے سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو تیرے ساتھ مخلص ہوں گے۔ تو اس شر سے بچنے کے لیے، شیطان کی وسوسوں سے اور اس کی گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور دعا بھی ہے اس تعلق سے جو سکھائی ہے، وہ دعا یہ ہے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ یعنی شیاطین کے جو ہمزات ہوتے ہیں، ہمزات کہتے ہیں اس کی وہ پھونکیں، وہ وساوس، وہ الہامات جو انسان کے دل میں وہ القاء کرتا ہے، ڈالتا ہے خیالات کی صورت میں، وسوسوں کی صورت میں، پرانی یادوں کی صورت میں، کہ کسی طریقے سے انسان اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائے اور جس نیک کام میں وہ لگا ہوا ہے اس سے اس کی توجہ ہٹ جائے اور وہ بیزار ہو کے اس کام کو چھوڑ دے۔ اس طریقے سے انسان شیطان کے اوپر مسلط ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب بھی اس طرح کا کوئی موقع آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، ویسے تو وہ بھی کفایت کر جائے گا، لیکن اگر ساتھ ساتھ یہ دعا بھی یاد کر لیں، مختصر سی یہ بھی دعا ہے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی جامع دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر شیطان مردود کے جو وساوس ہیں، اس کے جو خیالات ہیں جو انسان کے دلوں میں انڈیلتا ہے، اس سے پناہ کے لیے یہ دعا سکھائی ہے۔ اس ساری بحث کے جو اہم نکات ہیں ہمارے وہ یہ ہیں، نمبر 1، ہمیشہ تلاوت قرآن مجید سے پہلے تعوذ پڑھنا یہ واجب ہے، اس کا ضرور اہتمام کریں۔ جب بھی قرآن مجید پڑھیں شروع میں اعوذ باللہ پڑھیں، اور اس کے علاوہ بھی درمیان میں کبھی اگر تلاوت موقوف ہو جائے کسی سبب سے اور دوبارہ پڑھنا شروع کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیں، بغیر اعوذ باللہ کے قرآن مجید شروع نہ کریں، اس لیے کہ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور دوسرا اس میں فائدہ یہ ہے کہ شیطان کے شر سے انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ نمبر 2 فائدہ اس کا یہی ہے، تعوذ پڑھنے سے بندہ شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ نمبر 3، تعوذ پڑھنے سے ظاہری و باطنی گمراہی سے اللہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، تعوذ پڑھنے سے بندے کی ایمانی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، تعوذ پڑھنے سے بندہ اپنی اولاد اور اپنی جان و مال میں نظر بد اور دیگر نقصانات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، شیطان سے اللہ کی پناہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، خواہ نظر بد کا معاملہ ہو یا حفاظت کا معاملہ ہو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد اور توفیق طلب کریں، کبھی بھی اپنے آپ پر بھروسہ نہ کریں، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، بلکہ یہ بھی ایک شیطان کا ایک شر ہے، ایک مکر ہے، کوئی انسان کو اپنی ذات کے اندر خود فریبی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے
کہ جی میرے پاس بڑی طاقت ہے، ایمانی قوت ہے میرے پاس اپنے زعم کے اندر، اور میری جسمانی طاقت بھی بڑی ہے، میرا اختیار کنٹرول جو ہے اپنے آپ پر بہت اچھا ہے، لہذا شیطان مجھ پر حاوی نہیں ہو سکتا، تو یہ بھی شیطان کا ہی ایک وار ہے۔ تو لہذا اپنے آپ پر جتنا مرضی کنٹرول ہو، پناہ صرف اسی صورت مل سکتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرے، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے، اور اس پناہ کے طلب کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد اور توفیق طلب کرے۔ پناہ دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور اس پناہ طلب کرنے کی توفیق دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ نمبر 7، اللہ کی مخلصانہ بندگی ہی وہ واحد عمل ہے جو انسان کو ہمیشہ شیطان کے شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص نہ ہو تو پھر شیطان اس کے اوپر بڑی آسانی کے ساتھ غالب آ جاتا ہے، اور وہ شخص شیطان کے دھوکے کے اندر آ کے اس کے شر میں، اس کے وسوسوں میں مبتلا ہو کر گمراہ ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ نام کے ساتھ، بسمی نام کے ساتھ، اللہ ہی اللہ تعالیٰ کے، الرحمانی بہت رحم کرنے والا ہے، رحیمی نہایت مہربان ہے۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ تھا۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد رحم کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اس کا معروف ترجمہ ہے، ہر جگہ ہم یہی پڑھتے اور سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے الفاظ کی توضیح اس طرح سے ہے کہ بسمی اسم ہے، یعنی نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے، اس سے مراد ابتدا ہے، شروع کرنا، یعنی میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، یا میں ابتدا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ۔ اللہ ہی اس کا وہی معنی ہے جو پیچھے ہم نے بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور تمام اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کے اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ الرحمانی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رحمان ہونا، تمام اہل دنیا پر رحمتیں فرمانے والا، ان کی ضروریات میں ان کا خیال کرنے والا۔ الرحیمی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اہل ایمان پر دنیا و آخرت میں خوب مہربانیاں نچھاور کرنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن اور الرحیم ان دونوں کا معنی بنیادی طور پر تو ایک ہی ہے، دونوں کا معنی ہی رحمت بھی ہے اور دونوں کا معنی مہربانی بھی ہے، لیکن اس میں اہل علم نے تفریق کی ہے رحمان اور رحیم کے اندر۔ قرآن مجید سے اس کے دلائل موجود ہیں، احادیث میں بھی اس کی بعض مثالیں موجود ہیں، ہم مختصراً اس کا ذکر کرتے ہیں۔ الرحمن یہ صفت رحمت اس کی جو ہے یہ عام ہے، جس میں پوری کائنات شامل ہے، اس میں کافر بھی شامل ہیں، اس میں مشرک بھی شامل ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے بدترین دشمن بھی شامل ہیں، سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اس میں درندے بھی شامل ہیں، مخلوقات دیگر جتنی بھی ہیں سب شامل ہیں، سب کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں کرتا ہے، ان کی ضروریات کا خیال کرتا ہے۔ کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، انہیں بھی کھلاتا ہے، ان کی دنیا کے اندر بھی ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، انہیں اچھے سے اچھا جو سہولت ہوتی ہے وہ مہیا کرتا ہے، دنیا کی آسائشیں انہیں دیتا ہے، فوائد دنیا کے انہیں دیتا ہے، ان کی بیماریوں میں انہیں شفا بھی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت رحمان جو ہے یہ وسیع ہے، اور اس میں ساری مخلوقات شامل ہیں، اور سارے انسان اور سارے شیاطین اور جن بھی اس میں شامل ہیں۔ دنیا میں اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن الرحیم جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی یہ خاص ہے اہل ایمان کے ساتھ، ان کی دنیا میں بھی اور ان کی آخرت میں بھی، اس لیے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کسی کافر پر رحم نہیں کرے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ کسی شیطان پر رحم نہیں کرے گا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف جہنم کا عذاب تیار کیا ہے بس، اور وہ جہنم میں ہی جائیں گے، اور ان کے لیے جہنم کا
دردناک عذاب ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو قیامت کے دن رحمت ہوگی صرف اہل ایمان پر، کافروں پر کوئی رحمت نہیں ہوگی، شیاطین پر کوئی رحمت نہیں ہوگی۔ تو لہذا صفت الرحیم اہل ایمان کے ساتھ خاص ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جبکہ صفت الرحمن اس کی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی، دنیا میں سب کے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ بھی ہے، مشرکوں کے ساتھ بھی ہے، خواہ اللہ کا بد سے بدترین دشمن ہو اس کے ساتھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کی حد تک اس کے اوپر بھی رحم فرماتا ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے بنیادی طور پر الرحمن اور الرحیم کے اندر۔ اس کی مختصر سی تفسیر ہے، انشاءاللہ ہم یہ صفحہ پورا کر کے اپنے وقت کو آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے ذاتی اور صفاتی ناموں کا مجموعہ ہے۔ لفظ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام بھی اس میں شامل ہے، اور الرحمن الرحیم جو اللہ تعالیٰ کی عمدہ صفات میں سے ہیں، یہ دونوں اس میں شامل ہیں۔ تو لہذا اس میں اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بھی ہیں، اس لیے یہ دونوں کا مجموعہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح بسم اللہ جو ہے یہ ہر خیر و برکت سے لبریز ایک جامع ترین کلمہ ہے۔ اس کے اندر کتنا خیر ہے اور کتنی برکت ہے، اس کا انشاءاللہ ہم آگے تذکرہ کریں گے۔ نمبر 3، کسی بھی کام، مثلا وضو کرنا ہو، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہو، کوئی پڑھنا پڑھانا ہو، سوار ہونا ہو، کھانا پینا ہو، گھر سے نکلنا ہو یا گھر میں داخل ہونا ہو، میاں بیوی کا باہم ملاپ کرنا ہو، بستر لباس تبدیل کرنا ہو، بستر پر بیٹھنا اٹھنا ہو یا ویسے اٹھنا بیٹھنا ہو، سونا جاگنا ہو، جانور ذبح کرنا سمیت خیر کے تمام کاموں کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنے سے اس کام میں خاص برکت نازل ہو جاتی ہے۔ یہ جتنے بھی امور آپ کے سامنے موجود ہیں، ان کے بھی علاوہ جتنے بھی اور کام جو خیر کے کام ہیں، جو انسان اپنے روزمرہ کے معمولات میں سر انجام دیتا ہے، ان سارے کاموں کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ اس میں بڑی خیر اور بڑی برکت ہے۔ وضو کرنا بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس شخص نے وضو کیا اور بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں ہوگا، بغیر بسم اللہ کے وضو نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کی تلاوت کا حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس لیے کہ اللہ تعالی ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ نازل کرتا تھا، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سورت کا اختتام اور دوسری سورت کی ابتدا کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہچانتے تھے۔ تو لہذا اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سورتوں کی ابتدا میں، یہ بھی قرآن مجید کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح کوئی بھی پڑھنا پڑھانا عمومی طور پر ظاہر پڑھنا پڑھانا ایک بہترین عمدہ عمل ہے، علم سیکھنا سکھانا، اس کی ابتدا بھی بسم اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ سوار ہونا، سواری سے پہلے کی جو دعائیں ہیں اس میں بھی بسم اللہ شامل ہے۔ نبی علیہ السلام بسم اللہ پڑھ کر سواری پر سوار ہوا کرتے تھے، اور بسم اللہ پڑھ کر ہی اس سے اترا کرتے تھے۔ کھانے کی ابتدا بسم اللہ ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کھانے میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان اس میں ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ پڑھنے سے شیطان بھوکا رہ جاتا ہے، شیطان کو کھانے کا موقع نہیں ملتا جب گھر میں کھانے کے دوران بسم اللہ پڑھ لیا جائے۔ اسی طرح پینے میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، پینے کی ابتدا بھی بسم اللہ سے ہونی چاہیے۔ گھر سے نکلنا ہو یا گھر میں داخل ہونا ہو، اس کی دعاؤں میں بھی بسم اللہ شامل ہے، اس کو بھی اہتمام کریں۔ گھر میں داخل ہو کر بسم اللہ پڑھنے سے شیطان یہ کہتا ہے کہ اب اس گھر میں میرے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لہذا اپنے لشکروں سے کہتا ہے اس گھر سے کوچ کر جاؤ، کیونکہ اس کے داخل ہونے والے نے بسم اللہ پڑھ لی ہے۔ تو لہذا شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے جس گھر میں داخل ہونے والا اس گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے۔ اسی طرح نکلتے ہوئے بھی بسم اللہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت اس شخص کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کی دعا بھی ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح میاں بیوی کا ہم بستر ہونا، اس کے لیے بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا بھی اس کے اندر بسم اللہ شامل ہے، اور اسی کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے شیطان مردود سے، اپنی آنے والی اولاد کے تعلق سے۔ اسی طرح لباس تبدیل کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ جو ہے لباس اتارتے ہوئے شیطان اور انسان کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک آڑ ہے، اس لیے کہ شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت دی ہے کہ وہ نظر نہیں آتے،
اور وہ انسانوں کو چھپی ہوئی جگہوں سے دیکھتے ہیں جہاں سے انسان انہیں نہیں دیکھ سکتا۔ قرآن مجید کے اندر بھی یہ حکم موجود ہے، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، شیطان اور اس کا جو قبیلہ ہے، اس کے لاؤ لشکر شیاطین جو ہیں، یہ تمہیں دیکھتے ہیں ایسی جگہوں سے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو لہذا مرد ہو یا عورت ہو، جب بھی گھر میں لباس تبدیل کریں تو بسم اللہ پڑھ لیں۔ تو بسم اللہ پڑھ لینے سے انسان اور شیاطین کے درمیان میں ایک آڑ بن جاتی ہے، ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، پھر شیاطین چھپ کر انسان کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح اٹھنا ہو بیٹھنا ہو، بسم اللہ کو اپنا ورد بنائیں، بسم اللہ پڑھ کر اٹھیں، بسم اللہ پڑھ کر بیٹھیں، تو اس میں جو گرنے کا جو خطرہ ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور اسی طرح سے بھی جب بھی کوئی پاؤں لڑکھڑائے، سواری سے گریں یا کسی اونچی جگہ سے گریں یا اسٹول کے اوپر بعض اوقات کھڑے ہیں گریں، کسی اونچی جگہ سے کبھی چلتے ہوئے ٹھوکر لگے تو فوراً بسم اللہ پڑھ لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص گرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک حفاظت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو لہذا کبھی بھی اٹھنا بیٹھنا یا ٹھوکر لگنے کا کوئی بھی ایسا خطرہ ہو، معاملہ ہو، فوراً سے منہ سے بسم اللہ نکال لیا کریں۔ اسی طرح سونا ہو جاگنا ہو، اس کی دعاؤں کے اندر بھی بسم اللہ شامل ہے۔ اور اسی طرح جانور ذبح کرنا، بغیر بسم اللہ کے کوئی بھی جانور ذبح کیا جائے گا تو وہ حلال نہیں ہوگا، بسم اللہ پڑھنا جانور ذبح کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح جتنے بھی خیر کے کام ہیں سب کو بسم اللہ پڑھ لیں تو ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے جو فوائد ہیں، جو خیر برکات ہیں، اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دے گا۔ اسی طرح جمہور اہل علم کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ سمیت ہر سورت کی مستقل ابتدائی آیت ہے، سوائے سورۃ التوبہ کے۔ سورۃ التوبہ کی ابتدا میں بسم اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی، البتہ باقی صورتوں کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ نازل فرمائی ہے۔ تو لہذا سورۃ الفاتحہ ہو یا اور دیگر کوئی صورت ہو قرآن مجید کی 113 صورتوں میں سے، 114 ہے ویسے تو، سورۃ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے، تو 113 صورتوں میں بسم اللہ ہے۔ ان کے شروع میں جب بھی کوئی صورت شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر صورت شروع کیا کریں، اس لیے کہ صورت سے بسم اللہ سے صورت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو آج کی ہماری یہ کلاس یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔